چونکہ حیات کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، زندگی کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ میں تو کہوں گا قرآن ہمیں بتاتا ہے پوری کائنات ہماری خادم ہے، پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے۔ سورج سے لے کر خاک کے ذرے تک ہماری خدمت کر رہا ہے۔ یہ کائنات کی رنگینی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ زمین کا حسن کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ فلک پر جو ستارے سیارے جگمگاتے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ بادل جو بارش برساتے ہیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ زمین جو اپنی رویدگی دیتی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ دریا رواں ہے ہمارے لیے۔ یہ سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے ہمارے لیے۔ ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس کرنا یہ ہے، دنیا سے اپنا وہ حصہ لینا ہے جو آپ کا قانونی حصہ ہو، جو آپ کا اخلاقی حصہ ہو، جو آپ کا جائز حق کا حصہ ہو۔ اور جو چیز دنیا کی ایسی ہے کہ جس پر آپ کا قانونی حق نہیں بنتا، آپ کا اخلاقی حق نہیں بنتا، آنکھیں بند کر لیں، پیٹھ پھیر لیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ آپ زندگی اس طرح گزاریں کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ یعنی دنیا کے اندر نہ اپنی موت کو بھولیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ آخرت کی جواب دہی کو بھول جائیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں دوست، سورہ نازعات کی آیات 37 تا 41 رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے خالق اور مالک سے سرکشی کی، بغاوت کی، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزاری کہ وہ اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ہمارے رسول نے کہا تھا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، جو اپنے نفس کی خواہشات کو، جو اپنے نفس کے غلط جذبات کو کنٹرول میں کر لے۔ وعمل لما بعد الموت، وہ عمل کرے جو موت کے بعد کام آنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے